بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ غزہ میں صہیونی حکومت کے جاسوسی نیٹ ورک تباہ۔ ایرانی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں سرگرم مجاہدین نے ایک ہسپتال کے اندر صہیونی حکومت کے جاسوسی کے نیٹ ورک کا پتہ لگا کر اسے نکارہ بنا دیا۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی دشمن اپنے اس جاسوسی کے نیٹ ورک کے ذریعے فلسطینی شہریوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھ کر انہیں نشانہ بناتا تھا۔ یمنی حوثیوں کا اسرائیل پر بیلسٹک میزائل حملے کا دعویٰ۔ یمنی حوثی جنگجوؤں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے وسطی اسرائیل کو نشانہ بنایا ہے۔ حوثیوں کے اس دعوے کے مطابق انہوں نے ایک فوجی مرکز کو ہٹ کیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی فوج نے جوابی دعوے میں کہا ہے کہ حوثی میزائل حملے کو کامیابی سے راستے میں ہی روک دیا گیا اور اسرائیلی حدود میں داخل ہونے سے پہلے ہی میزائل کو تباہ کر دیا گیا۔ حالیہ دنوں میں یمنی حوثیوں کا اسرائیلی شہر پر حملے کی یہ دوسری کوشش تھی۔ اس سے پہلے اسرائیل کے سب سے بڑے تجارتی شہر تل ابیب پر حوثیوں کے میزائل حملوں سے 16 اسرائیلی زخمی ہو گئے تھے، جس کے بعد یہ دوسرا بڑا حملہ تھا جو اسرائیلی فوج کے مطابق ناکام بنا دیا گیا ہے۔ حوثیوں کو سخت سبق سکھائیں گے، اسرائیلی وزیر اعظم کی دھمکی۔ اسرائیل کی یمن میں حوثی ملیشیا کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے اور فریقین کی جانب سے دھمکیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بدھ کے روز ایک بار پھر حوثی ملیشیا کو خبردار کر دیا۔ نیتن یاہو نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ حوثیوں کو سخت سبق سکھائیں گے، جس طرح انہوں نے حماس، حزب اللہ اور بشار الاسد کی حکومت کے ساتھ کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے یہ بات ایک مذہبی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہی۔ ترک فوج کی شمالی شام میں عراق میں کارروائیاں۔ ترکیہ کی فوج نے شمالی شام میں عراق میں کارروائیاں کرتے ہوئے 21 کرد باغی ہلاک کر دیے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ترک وزارت دفاع نے اطلاع دی ہے کہ کردستان ورکرز پارٹی اور شامی کرد وائی پی جے کے 20 عسکریت پسند جو حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے شمالی شام میں ہلاک ہوئے، جبکہ ایک باغی شمالی عراق میں ہلاک ہو گیا۔ روسی صدر کا آذربائیجان کے ہم منصب سے طیارہ حادثے پر اظہار تعزیت۔ روسی صدر نے آذربائیجان کے ہم منصب سے طیارہ حادثے پر تعزیت کا اظہار کیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق بتایا گیا کہ ترجمان کریملن کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ طیارہ حادثے میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ طیارہ آذربائیجان سے روس جاتے ہوئے حادثے کا شکار ہوا۔ چین تبت میں دنیا کا سب سے بڑا ہائیڈرو پاور ڈیم تعمیر کر رہا ہے۔ چین کی پاور کنسٹرکشن کارپوریشن کے فراہم کردہ ایک تخمینے کے مطابق یہ ڈیم جو دریائے یارلونگ کے نشیبی حصے میں واقع ہوگا، جو سالانہ 300 بلین کلو واٹ گھنٹے بجلی پیدا کر سکتا ہے۔ یہ وسطی چین میں واقع اس وقت دنیا کے سب سے بڑے تھری گورجز ڈیم سے 3 گنا زیادہ بجلی پیدا کرے گا۔ اسرائیل کی نشریات میں القدس ٹی وی پر بمباری، 5 صحافی شہید۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں درندگی کا سلسلہ جاری ہے۔ نشریات پر القدس ٹیلی ویژن پر بمباری کے نتیجے میں 5 صحافی جامِ شہادت نوش کر گئے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کا کہنا ہے کہ غزہ میں اب تک 133 صحافی اسرائیلی درندگی کا نشانہ بن چکے ہیں۔ آذربائیجان کے طیارے کا بلیک باکس مل گیا، اہم انکشافات۔ قازقستان کے شہر اوکٹو کے ہوائی اڈے کے قریب گزشتہ روز تباہ ہونے والے آذربائیجان کے مسافر طیارے کا بلیک باکس مل گیا۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق آذربائیجان کی تحقیقاتی ٹیم قازقستان میں طیارہ گرنے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ معاملے کا جائزہ لینے والے آذربائیجان کے پروسیکیوٹر جنرل کی رپورٹ کے مطابق اس وقت طیارہ گرنے کی تحقیقاتی نتائج ظاہر نہیں کر سکتے۔ طیارہ گرنے کے تمام ممکنہ وجوہات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس سے قبل مسافر طیارے کے گر کر تباہ ہونے سے پہلے اندر کی ویڈیو سامنے آئی تھی۔ بدقسمت طیارے میں عملے سمیت 67 افراد سوار تھے۔ طیارہ باکو سے گروزنی چچنیا کی طرف محور پرواز تھا۔
سانحہ 9 مئی میں ملوث مزید 60 مجرموں کو سزا سنا دی گئی۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث حسان نیازی کو 10 سال قید بامشقت سزا سنائی گئی۔ دنیا کی تاریخ میں آئے بدترین سونامی کو آج 20 برس ہو گئے۔ 9.1 شدت کے سونامی میں دنیا کے مختلف ممالک میں 2,20,000 سے زائد لوگ لقمہ اجل بن گئے تھے۔ 26 دسمبر 2004 کے روز انسانی تاریخ کے اس بدترین سونامی کو آج 20 سال بیت گئے۔ انڈونیشیا، بھارت، تھائی لینڈ، سری لنکا سمیت 9 ممالک میں آنے والے اس سونامی سے مجموعی طور پر 2,20,000 افراد جان سے گئے۔ شامی صوبے طرطوس میں فورسز اور موصول صدر بشار الاسد کے حامیوں میں جھڑپیں۔ شام کے صوبے طرطوس میں فورسز اور موصول صدر بشار الاسد کے حامیوں میں جھڑپوں میں 17 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ شامی مبصرین کے مطابق جھڑپیں بشار الاسد کے ملٹری جسٹس ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر کی گرفتاری کے دوران ہوئیں، جس میں 17 افراد ہلاک اور 10 زخمی ہوئے۔ شامی وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ محمد کانجو حسن کی گرفتاری کے لیے جانے والی ٹیم پر گھات لگا کر حملہ کیا گیا۔ دوران کارروائی 3 مسلح افراد بھی مارے گئے۔ جنوبی کوریا میں قائم مقام صدر کے خلاف بھی مواخذے کی تحریک جمع۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق جنوبی کوریا کے قائم مقام صدر نے سابق صدر یون سک یول کے خلاف کارروائی کے لیے آئینی ججوں کی تقرری سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد اپوزیشن نے صدر کے مواخذے کی تحریک لانے کا اعلان کیا تھا۔ اپوزیشن نے قائم مقام صدر سے موصول صدر یون سک یول کے مارشل لا اور خاتون اول کی مبینہ طور پر رشوت لینے کی تحقیقات 2 آزاد تحقیقاتی اداروں سے کروانے کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ اپوزیشن پارٹیوں نے اس سے قبل مارشل لا لگانے پر سابق صدر یون سک یول کے خلاف بھی مواخذے کی 2 تحریکیں پیش کی تھیں۔ سٹار لنک کی پاکستان میں کام کرنے کے لیے لائسنس کی درخواست۔ وزیر مملکت برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن کا کہنا ہے کہ ایلون مسک کی سٹار لنک کمپنی اور چینی سیٹلائٹ کمپنی نے ملک میں کام کرنے کے لیے لائسنس کی درخواست دی ہے۔ انہوں نے قومی اسمبلی کو بتایا کہ 2 بڑے بین الاقوامی ادارے ایلون مسک کی سٹار لنک انٹرنیٹ سروسز پاکستان لمیٹڈ اور چینی سیٹلائٹ کمپنی شنگھائی اسپیس کام ٹیکنالوجی نے ملک میں کام کرنے کے لیے لائسنس کی درخواست دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ بین الاقوامی کمپنیاں براہ راست درخواستیں جمع نہیں کروا سکتی، لیکن وہ اپنی ایس او پیز کی رجسٹر ذیلی اداروں کے ذریعے ایسا کر سکتی ہیں۔ اسرائیل اور حماس میں جنگ بندی پر پیش رفت نہ ہو سکی، مزید 24 فلسطینی شہید۔ اسرائیل اور حماس میں جنگ بندی پر پیش رفت نہ ہو سکی۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل اور حماس کے جنگ بندی میں تاخیر پر ایک دوسرے پر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ خبرساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ حماس کے مطابق اسرائیل کی نئی شرائط کی وجہ سے جنگ بندی میں تاخیر ہو رہی ہے۔ اسرائیل نے فوجیوں کے انخلاء اور شہریوں کی واپسی کے لیے نئی شرائط عائد کر دیں۔ جاپانی ایئر لائنز پر سائبر حملہ، فلائٹ آپریشن متاثر، ٹکٹوں کی فروخت معطل۔ جاپان کی قومی ایئر لائنز پر صبح سویرے سائبر حملہ کیا گیا، جس کے باعث قومی اور بین الاقوامی فلائٹ آپریشن متاثر ہوا۔ جاپان ایئر لائنز کے مطابق جاپان ایئر لائن کے ترجمان نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ سائبر حملے سے ہونے والے نقصانات کو جانچا جا رہا ہے۔ کمپنی کا اندرونی اور بیرونی نظام متاثر ہوا۔ مسافروں کو ایئرپورٹ آنے سے قبل معلومات حاصل کرنے کا کہا گیا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش میں تاریخی تجارت۔ تاریخ میں پہلی بار پاکستان سے بنگلہ دیش براہ راست شپنگ سروس کے ذریعے 1000 سے زائد کنٹینرز کی ترسیل مکمل کر لی گئی۔ این ایل سی اور ڈی پی ورلڈ کی جانب سے کراچی سے چٹاگانگ تک تاریخی شپنگ سروس کا آغاز کر دیا گیا۔ اکتوبر میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان اس پہلی براہ راست شپنگ سروس کے آغاز کے بعد سے اب تک 1000 سے زیادہ کنٹینرز کی ترسیل مکمل کی جا چکی ہے۔ آزاد کشمیر میں چند مقامات پر بارش اور برفباری کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات نے آزاد کشمیر میں چند مقامات پر بارش اور برفباری کی پیشگوئی کر دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں شدید سردی رہنے کا امکان ہے۔ گوگل کا پاکستان میں ڈیجیٹل ادائیگی کا نظام متعارف کروانے کا اعلان۔
انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کمپنی گوگل نے پاکستان سمیت 16 ممالک میں اپنا ڈیجیٹل ادائیگی کا نظام متعارف کروانے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کمپنی گوگل کی والیٹ سروس پاکستان میں دستیاب نہیں تھی، تاہم اب گوگل نے پاکستان اور مصر سمیت 16 ممالک میں ڈیجیٹل ادائیگی کے نظام کو متعارف کروانے کا اعلان کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں گیس کے نئے ذخائر دریافت۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون سے خیبر پختونخوا میں قدرتی وسائل کی نئی دریافت ہوئی ہے۔ قدرتی وسائل کی ترقی میں آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی کا کلیدی کردار ہے۔ ملک معاشی استحکام کی جانب گامزن ہے۔ حکومت کی معاونت سے OGDCL کا ملک کی سب سے بڑے ایکسپلوریشن منصوبوں پر کام جاری ہے۔ آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ کی جانب سے خیبر پختونخوا میں گیس کے اہم ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ دریافت شدہ ذخائر سے روزانہ گیس کی 2.14 ملین کیوبک فٹ تک پیداوار ممکن ہو سکے گی۔ چاہتے ہیں افغان سرزمین دہشت گردوں کے ہاتھوں استعمال نہ ہو، ترجمان دفتر خارجہ کا بیان سامنے آ گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امن و استحکام ہماری ترجیح ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان سرزمین دہشت گردوں کے ہاتھوں استعمال نہ ہو۔ ترجمان دفتر خارجہ نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں کہا کہ عالمی برادری کے ساتھ مضبوط تعلقات کے پالیسی پر عمل پیرا ہیں اور بین الاقوامی سطح پر 2024 پاکستان کے لیے اہم رہا۔ رواں سال کے دوران مختلف ممالک کے ساتھ اعلیٰ سطح پر وفود کا تبادلہ ہوا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔